آڈیو ویڈیو کلیئر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم القرآن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبنا۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کی جو لیول 2 ہے، کورس 2، اس کے آج کے اس سبق میں، جس میں ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 4 جو کہ آپ پچھلے ہفتے شروع کر چکے ہیں، اس کے اگلا اشارہ جو ہے انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ سی والا اشارہ وہ پڑھیں گے۔ اس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ قرآن کو سیکھتے ہوئے مسلسل الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے پچھلے ہفتے وعید و بشارت کا اشارہ، اور اس میں اسی لائن میں وبشر الذین آمنوا سے آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح بعودہ، مچھر کی مثال، اس لفظ سے آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اگلا آپ کو رنگ بھی نظر آ رہا ہے اور اگلا اشارہ ہے کہ گمراہ اصل میں کون ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو کور کریں گے اور پھر کل کی کلاس میں اس صفحے کا آخری اشارہ کہ کفر کیسے ہے اس پر بات کریں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اشاروں کو ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر دہراتے ہیں۔ تو آئیے ذرا پہلے میرے ساتھ ایک دفعہ کیجئے، پھر آپ کروائیے گا۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ تو یہ 4 الحمدللہ، جس میں سے 2 آپ پڑھ چکے، 2 مزید ہیں۔ بردر طارق ہمارے ساتھ ہیں، وہ دہرائیں گے سب سے پہلے، پھر انشاءاللہ سسٹر زاہدہ شاہد۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ماشاءاللہ، سسٹر زاہدہ شاہد۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ماشاءاللہ۔ تو وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، اور اس کے شارٹ اشارے وعید، مچھر، گمراہ اور کفر۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہم جو اشارہ ہے اس پر بات کریں گے۔ سو آپ کو پتہ ہے، ابھی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس اشارے کے حوالے سے، تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کوئی بھی مثال بیان کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ میرا خیال ہے الحمدللہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب ہم ان قرآن کی ان آیات کے اعجاز اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو اس وقت عرب کہتے تھے کہ یہ مچھر کی کیا مثال، تو آج دیکھیے نینو ٹیکنالوجی، ڈرونز، مائکرو ڈرونز، اور کیا کیا اس پر بات کی جائے، یہ جو آپ کی ہیومن باڈی کے اندر میڈیکیشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ دس منی یا مائکرو ٹیکنالوجی کی جو بیس ہے، بیسیکلی وہ آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹسٹ نے بنیادی طور پہ نینو ٹیکنالوجی، وہ جو ہے یہ مچھر ہی کے خد و خال سے اس کو لے کر، اور تو فاسقین سے اب ہوگا کیا کہ جب حق کی بات آپ نے پڑھا تھا کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو فوری مانیں گے، ایمان رکھیں گے، فاسق کہیں گے نہیں۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ فاسق کیا کیا کرتے ہیں، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کوئی شخص فاسق ہے، اس کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انہی میں سے یہ آیات ہم پڑھیں گے، اسباق لیں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، آپس میں بھی رشتے اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔
اور بڑی ہی اہم آیات ہیں، اس لیے توجہ سے سنیے۔ جب آپ تلاوت سن رہے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، تو عبد المہیمن صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان آیات کی تلاوت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی تو یقیناً آپ کو معنی آتا ہے الذین کا، لیکن ہم دہراتے رہیں گے، QC2 ہے، کچھ الفاظ پکے ہو جائیں تاکہ آپ جب آگے بڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید آسانی ہو۔ تو بتائیے الذین یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم سر، اسم ہے، جمع ہے، اسم ہے، اسم جمع، جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ اللہ سے۔ الذی، الذی۔ اور اب جو چیلنج کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ین کودونا ہے، ین کودونا، تو آپ بتائیں یہ کون سا ہے؟ مدارے فعل مضارع سے، فعل مدارے ہے، جمع ہے۔ مذکر فعل مضارع ہے، جمع ہے، تو یہ سب تو آپ جمع، جان گے۔ اب جو ذرا ہائر لیول کویشچن ہے وہ یہ ہے، اگر یہ ین کودونا ہے، اس کی حیت پر غور کرتے ہوئے کوئی مجھے اس کا بتا سکتا ہے یہ بیسیکلی فعل کیا ہوگا؟ ماضی جو فرسٹ فارم ہے اس کی۔ قضا، نقض، قضا، ناقضا، نقضا، بالکل ٹھیک ہے، نقضا، نقضا۔ نقضا، ینقضو اور ینقضونا، ویری گڈ۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیں، دس از ناؤ دا بیوٹی آف آور لرننگ آف دیز کورسز، کہ ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ اب ہم کسی بھی لفظ کو دیکھ کر الحمدللہ جو ہم نے کم از کم پڑھ لی ہیں اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کا فعل جان سکتے ہیں۔ تو اگلا لفظ ہے عہد اللہ۔ اب ویسے آپ خود سے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کریں تو عہد اللہ میں جو عہد کا لفظ ہے، آپ کے خیال میں یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ سر اسم، اسم ہوگا۔ اسم ہے، اسم۔ یہ اسم ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ عہد اللہ، اللہ کا عہد، تو وعدہ۔ من کا معنی آپ کو پتہ ہے، بات کا پتہ ہے، میثاقہ ہی کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو سب، دو ٹکڑے سے، مساق اور ہی، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ وَيَقْطَعُونَ، اور آپ بڑی آسانی سے واو کو الگ کر دیں گے۔ یقطعون آپ کے خیال میں کس اس سے فعل ہوگا؟ مضارع قطع جمع۔ سر، ہاں، فعل مضارع سے، قطع، سوال سن لیں، سوال نہیں اچھا سن رہے، اندازہ لگا کے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کس باب سے ہوگا یہ؟ فاتحہ سے۔ تو فتح، نہیں سر، نصرہ کے بعد سسٹر پہ کہہ سر، رہی ہیں فاتحہ سے، تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ہاں نہیں، نصرہ کی بات فتح تو کہہ رہے ہیں، لیکن نصرہ نہیں، ظاہر نہیں ہو سکتا نا۔ فتح اس کا فعل مضارع فتح دیکھیں گے نا سر، یفتح۔ یافتہ ہاں ہو، ہاں، اچھا، لیکن اگر میں کہوں سامیہ یسمع بھی ہو سکتا ہے، تو پھر جی نہیں، اس میں زیر آ رہا ہے۔ سر اس کے ماضی میں زیر نہیں ہے سر، اس کے سامیہ، ماضی میں کیا؟ زیر نہیں ہے سر، اس کے ماضی میں زیر نہیں ہے سر۔ آپ کو ہاں، کیسے پتہ دوسرا ہے؟ نہیں، آپ سر، کو کیسے قطع، پتہ ہے اس کے ماضی میں ذکر نہیں ہے؟ ہم نے تو ابھی ہم پڑھایا سر نے نہیں ماضی۔ پڑھا ہے۔ سر قطع ہم نے پڑھا ہے پڑھا سر، ہے آپ نے فتح، قطع اچھا کا پڑھا جو تو پہلے، ہے سر چلو اس میں پھر ٹھیک زیر ہے۔ نہیں ہے سر۔ جی سر، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قطع یقطعون۔ اچھا جی، ما کا معنی آپ کو آتا ہے امر اللہ، تو یہ جو لفظ ہے یہاں پہ امرا،
یہ ٹرکی ہے. یہ بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل اسم امر میں ہے. سے فعل سر یہ فعل ہے فعل ماضی ماضی. ہے، فعل ماضی ہے یہ نہیں سر، اب دیکھیں نا، کسی نے اسم بولا ہے تو یہ ذرا خطرناک بات ہے نا، کیونکہ اگر آپ نے تو اس کا بلکہ ٹیبل بھی پڑھا ہے نا، ہم نے یس ٹیبل پڑھا ہوا ہے. تو امرا، ہمارا یا روائیں ذرا، امرا یأمرو یا آم- مرو مر، یامر مر عامرن پھر مامورن عامر معمور اور امرن تو اس کا اسم جو معمور. ہے امر ہے، امر. تو یہ امر. امرا ہے. تو آپ ظاہر ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے. تو جب بھی دیکھیں ٹیبل جو ہے نا، ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو ذہن میں لے آئے. ابھی شروع ہے، پھر انشاءاللہ مجھے پتا ہے آپ کی ایکسپرٹیز کا لیول یہ ہوگا کہ آپ دیکھتے ہی بولا کریں گے. بہی آئیں یو صلاح، ان کا معنی آپ سب کو آتا ہے. تو یو صلاح کا اردو میں بھی ایک عام استعمال ہے، وصل کا لفظ. کوئی وصال فرما گیا، وہ بھی، وصلہ. ہاں جی، وصول کرنا بھی ہے. تو وصلہ کے باب سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی حیت کیا ہے. وصلہ یصلو ہوتا ہے، لیکن یہ یوصلہ کیسے بن گیا. تو آگے ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ بھی ہم نے پہلے سے پڑھا، لیکن یہ مزید فی میں سے ہے، افسدہ کے باب سے، جو ابھی ہم نہیں پڑھے. تو اولئک هم الخاسرون. خاسرون کیا ہے بتائیں؟ اسم اسم جمع ہے. اسم اسم جمع جمع ہے. تو اس کا بھی کوئی ٹیبل ہوتا ہے؟ اسم جمع مذکر. جو ہے اس کا ٹیبل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سر اس کی چابیاں پڑھی ہیں ہم نے، اسماء کی چابیاں، ان سے پھر جمع بنتے ہیں. سر فعل تو نہیں میں نے خاصرہ. تو پوچھا یہ، ہاں، اصل میں بات جو آپ کو بات یہاں پہ آپ کے علم میں لانی ہے، یہ جتنے بھی اس میں ظاہر ہے یہ بھی ہم نے ڈیرائیو کر رہے ہیں نا ڈفرینٹ. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا بھی ٹیبل بنتا ہے. تو صرف آپ کو بتانا یہ کہ صرف افعال کے نہیں ہے، بلکہ افعال میں سے جو بھی جا کے آخر میں اسماء آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اسماء کو ہم دیکھیں گے تو کسی نہ کسی اس کا فعل جو اوریجنیٹنگ ہے وہ ہوگا. تو بالکل صحیح فرمایا، سسٹر بتا بھی رہی تھی کہ خاصرہ سے ہے. تو آئیے جی اب آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آج کا سبق آسان ہے، آپ نے تقریباً چیزیں آپ سب کو خود ہی آتی ہیں، اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو اردو میں بھی ان میں سے اکثر باتیں عام ہیں، لہٰذا آپ کو وہ مسئلہ نہیں ہوگا اس کو جاننے میں. اچھا یہ بتائیں، ایک یہ جو ین کدونا ہے، یہ اردو میں وہ نقد لگانا یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوتا ہے؟ وہ پہلے ہم پرانی اردو میں پڑھتے تھے. تھوڑا کسی کو ہے، کسی کے جی سر وہی ہے. ہیں وہ جو دیوار توڑ کر گھروں میں گھس جاتے تھے، کہ وہ کوئی اور ہوتا ہے؟ سر وہ یا یہی نقب والا یہ نقد سر لگانا ہوتا نقب. وہ وہ تو نقب لگانا ہے. ہے؟ سر وہ نقب ہوتا ہے، اینڈ پہ بے ہے، یہ نقد ہے، دعاد ہے. اچھا نقب ہوتا ہے، نقب لگانا، جی یہ نقد ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، اس کو جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بھی جس کے لیے، آئیں یوسرا، کہ اس کو جوڑا جائے. تو اب جی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے آئیں یوسلا، کہ اسے جوڑا جائے یا ملایا جائے. کون جوڑ رہا ہے وہ یہاں پہ پتہ نہیں ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا فعل ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خاسر یا نقصان اٹھانے والے ہیں. آئیے اس کو لفظاً لفظاً دیکھ لیتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو، اور ماشاءاللہ آپ ساروں ہی نے ینقضون کو بڑا آسان آسارہ کے پیٹرن پر بتا دیا تھا، توڑنا، اور عہد اللہ، اللہ کے حد کو. تو یعنی وہ جو معاہدہ اللہ کے ساتھ یا وعدہ یا کیا ہوا ہے اس کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ، من بعد اس کے کہ اس کو مضبوط کیا جائے. اور مضبوط کرنے کے بعد یعنی پورا، وہ جیسے ہوتا ہے نا ایگریمنٹ
साइन हो गया, मजबूत हो गया, फिर तोड़ देना। तो वयक्ताउना कता, और वो काटते हैं, वयक्ताउना, और वो काटते हैं, कता और वसल एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो इससे इंशाल्लाह आपने माना, वैसे तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अ, वो आसान है उर्दू में इसका माना। तो काता काटते हैं, इसको काटते हैं जिसको अल्लाह कह रहा है कि मिलाओ, तो एक दूसरे के ऑपोजिट के तौर पे यकताउना, और वो काटते हैं। माँ, जो, माँ के आपको पता है मुख्तलिफ माना है, और हमने यहाँ पे जो हुक्म दिया, तो हमारा उसने हुक्म दिया, अमर अल्लाह, तो अब क्या बन गया, अल्लाह एज ए सब्जेक्ट हो गया। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, तो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया वो इसका माना बन गया। मा अमर अल्लाह बिही, जिस चीज के लिए के, अन, ये आप सबको माना आता है। अन क्या है वैसे, इस समय फेल है, हर्फ है, हर्फ है, हर्फ है सर। हर्फ है, और इससे मिलते जुलते हरूफ हर्फ। पता है ना आप सबको, जी सर। जी सर। इन, अन्ना, क्या क्या है बताएं। अन्ना, अन्ना, इन, इन, इन्ना, इन, इन्ना, अन, माशाल्लाह, अन, अन। वेरी गुड। तो इससे देखें सब लोगों की दोहराई भी हो जाती है अगर किसी को, तो यू सलाह कि उसे मिलाया जाए। तो ये अब हमें पता चल गया कि यूसला फिर क्या होगा, बताएं कौन सा फेल होगा ये। फेले मुदारे, जैसा कि, फेले मजहूल सर। हाँ, मजबूल, गुड, सही फरमा रहे हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नोन नहीं है। तो यूसला मजहूल, तो मजहूल की तारीफ आपने पढ़ी हुई है, पैसिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो मालूम नहीं होता आई यूसला कि इसे मिलाया जाए। कौन मिला रहा है, तो जाहिर है वो नहीं है, इट्स नॉट नोन हियर। सो वयक्ताउन मा अमर अल्लाहु बिही आई यूसला, कि वो काटते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है जिसको मिलाने का, कि उसको मिलाया जाए। व युफसिदूना, ज़ाहिर है आपको पता ही है, मुजारे वो सब फसाद करते हैं, कहाँ करते हैं, फिल अर्द। तो उलाइका वही हैं, उलाइका क्या वाहिद क्या है, हाउलाई, जालिका सर। जालिका, हाँ, तिलका भी। जालिका, जालिका, हाँ, ये सही जवाब है, दोनों है, जालिका तिलका, तिलका, जालिका तिलका। अमूमी तौर पे जब हम कहेंगे तो हमें पता है कि दोनों ही हैं। तो हाँ, हा उलाई किसी ने कहा वो नहीं है, वो तो खुद जमा है, हा उलाई, हाजा, हा उलाई। तो ये ध्यान में रखें, हाजी ही हा उलाई, उमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है जी, खासिर से खासिरून। और ये भी आपने खुस्र का लफ्ज़ पढ़ा था, खसारे के लिए उर्दू में आम इस्तेमाल भी है, इसलिए मुश्किल नहीं है हमें। तो अब यहाँ पर जो बात समझने की ज़रूरत है हमें, वो क्या है कि अल्लाह ताला के अहद से क्या मुराद है, क्या कौन सा वादा है। तो एक तो अल्लाह ने कहा कि उसकी इबादत और उसकी अताअत की जाए। आपको पता है इन आयत के बिल्कुल शुरू में हमने ये बात जब कहा गया कि या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, और यहाँ पर ख़ास तौर पे उस, वो जो हमने, जब अल्लाह ने सबको इकट्ठा किया, कहा अलस्त बिरब्बिकुम, तो कालू, और सबसे हद लिया गया और सबने कहा कि जी अल्लाह ही है। तो उसकी तरफ भी जो काम आप कर चुके हों वो आपकी मेमोरी में महफूज होता है। तो जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर दिल में ये महसूस करता है कि यह बात सच है, तो वो जो असल में आपने हद किया हुआ है हक और सच का, सबसे बड़ी सच्चाई का, ये उसके असर से होता है कि आपका कॉन्शियस भी आपको कह रहा होता है कि ये बात ठीक है। लेकिन इंसान क्या करता है, हक जानने के बाद उसको ठुकराता है, अल्लाह से किए गए वादे को तोड़ देता है। तो उसी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही। तो अब अल्लाह ने तो कहा हुआ है कि इसको जोड़ा जाए, और ये इसको तोड़ देता है। तो क़यामत के दिन अल्लाह बता देगा कि कब कब
किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद उसका इनकार किया। तो अब ये इस बात को मैं और आप जो है अपनी अमली ज़िंदगी के लिए भी जहन में रखें कि हम बाज़ औक़ात हक को जानते बूझते हुए छुपाते हैं या उसको मानते नहीं। और मौजूदा दौर और हालात के तनाजुर में इस अहद के हवाले से कि अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा वो ख- ख़ानदान के ताल्लुकात को बरकरार रखने का भी ख्याल नहीं करते। तो जब जब भी कोई शख्स अल्लाह ताला का जिसने उसको पैदा किया या अपने करीब तरीन रिश्तेदारों का जो उसकी परवरिश में हिस्सेदार हैं उनका भी ख्याल नहीं रखता, तो उसकी बातें और उसका काम उसे फसाद की तरफ ही लेकर जाएंगे। तो ये आजकल एक अमूमी मसला है कि अक्सर लोगों ने आपस में रिश्तेदारियां जो हैं वो तोड़ी होती हैं। तो अब ये याद रखें कि आपके जो आपके भाई बहन माँ बाप बच्चे बच्चियाँ चचा चची खाला मामू, ये जो सारे रिश्ते हैं ना, ये अल्लाह ने बनाए हमें। आपने बनाई हैं दुनिया में दोस्तियाँ, आपने आपके कॉलीग्स, आपके चले मोहल्लेदार हमसाए, ये बाद में बने हैं। अब दोस्तों की खातिर तो हम लोग बड़ी एक हद को चले जाते हैं एक्सट्रीम को कि उनसे दोस्ती ख़त्म ना हो। ऑफिस वाले कॉलीग्स के साथ ताल्लुक़ कायम रखने के लिए अपने बॉस के साथ आखिरी हदों को भी क्रॉस करते हैं। और जो ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम किया है उसकी परवाह नहीं होती। तो इस चीज़ को समझिए। ये होता है फिर वो ये यानी हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है। ये जो पीछे अभी हमने बात की थी कि हम आ, हक बात को जानने के बावजूद उसका इनकार करना, ठुकराना। हमारी अना क्या कहती है कि ठीक है अल्लाह ने ये रिश्ते बनाए हैं लेकिन अब मैं तो इससे बात नहीं करूँगा। और देखा ये गया है कि आजकल ये मसला बढ़ता ही जा रहा है और लोग इस हद तक चले जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा और आपसे नहीं मिलूंगा, मिलूंगी। और जो इंतहा है इसकी, हम ताल्लुकात को तोड़ने वाले ना हों बल्कि उनको जोड़ने वाले। दुनिया है इस दौर का और मुसीबत है इसमें हम हिस्सेदार बन जाते हैं कि चले मैंने और आपने तो नहीं तोड़ा आपस में रिश्ता, लेकिन लोगों के रिश्ते तोड़वा देते हैं। उसमें ऐसी दखल अंदाजी करते हैं, ऐसी बातें गलत बातें एक दूसरे को बताते हैं कि वो दिलों में रखना डालती है और वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये मुफ्त का गुनाह भी कभी अपने सर ना लें कि आप लोगों के आपस में रिश्तों को तोड़ें। तो इसलिए अल्लाह ने चूंकि ये रिश्ते अल्लाह ताला ने कायम किए हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिल, कि जो शख्स तोड़ता है रिश्तों को वो जन्नत में दाखिल ना होगा। तो अब हमने किसकी सुननी है? यकीनन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी रिश्तेदारियों में कोई ऐसा इशू है, कभी अपनी अना का मसला ना बनाए। मेरे मैं मिसाल देता हूँ, मेरे अपने भाई हैं, बड़े भाई ज़रा गुस्से के हैं थोड़ा सा, बाज़ वक़्त ऐसी बात हो जाती है। तो आ, लेकिन मैं चला जाता हूँ, मुझे अगर पता भी है, मुझे ये पता है कि ये गलती पर भी हैं, ये तो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। आगे जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तब भी कोई बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आएगी। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कोशिश करें कि आपस की रिश्तेदारियों को ख़त्म ना किया जाए। इसी तरह इत्तेफाक ऐसा है कि एक फैमिली से हमारे कुछ ताल्लुकात हैं, तो हर भाई अलग अलग चीज़ें बाजू का डिस्कस करता है दूसरे भाई के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमेशा उन्हें यही मशवरा दिया कि देखें वो आपका बड़ा भाई है, बड़े को का ये आपका छोटा भाई है, इससे बेहतर रिश्ता कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा मौका आए तो यही कोशिश कीजिए। अगर आप जानते भी हैं
میں یہ جانتا بھی ہوں بعض اوقات ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، لیکن انہیں یہی کہا جاتا ہے نہیں 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 وہ اس تناظر میں نہیں، اس تناظر میں ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ آپ ان رشتوں کو جوڑنے میں مددگار ہوں، نہ کہ توڑنے میں. توڑنا بہت آسان ہے. اور بڑے نقصان کا کام بھی ہے. تو فاسقین بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو کبھی دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا. اب آپ رشتہ توڑ رہے تھے، وہ جڑ گیا، آپ پریشان دیں گے کہ میں تو یہ چاہتا تھا، یہ کیا ہو گیا. اور اگر آپ اسے جوڑیں تو آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوگا، ایک خوشی ہوگی، اور وہ جڑ گیا تو ثواب بھی ملے گا. نہ بھی جڑا تب بھی ثواب ملے گا. نہ بھی جڑا تب بھی کوئی ملال نہیں ہوگا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے تو وہ نہیں کیا تھا. سو تو ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی، انہیں وہ نہ رشتہ داروں کی محبت ملتی ہے نہ دوسرے انسانوں کی. اور جو الٹیمیٹ جو ہم جس کے لیے اس دنیا کو جائے امتحان بنایا گیا، جنت کی خوشی، وہ بھی ہاتھ سے گئی. تو انتہائی اہم سورہ ہے، آیت ہے، اور بڑا ہی اہم مضمون ہے اس کے اندر. تو ذرا اس کو توجہ اور غور سے پڑھیے. بلکہ ہاں چلیں ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر آگے جا کے آپ کو چانس دیں گے اس کے. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. سو ینکدون، جی ترجمہ کیجیے ABCD. جو رائٹ آنسر ہے چیٹ باکس میں لکھیے. ماشاء اللہ، جو پہلے ہی 2 جواب 3 بلکہ آئے ہیں، اس میں اب الحمدللہ یہ بھی آپ یعنی کمپریہنشن میں آ رہا ہے کہ ہم نے مضارع میں دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. جی یکتاؤن، یہ احسان ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہ سب کاٹتے ہیں، یہ کاٹیں گے. امر اللہ، اللہ کا، اللہ نے حکم دیا. اور ویفسدون، وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، پھیلائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے، انسانوں سے اللہ کے مستقل حکم کیا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے بتائیں. ماشاء اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہیں. اور فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ ذرا یہ ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے ہوئے اس کو سوال کو کریں. تو جب بھی یہ سوالات کر رہے ہوں، اپنے ذہن کو ہم کھلا رکھیں، اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، اور سوچیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم تو کسی ایسے ٹریپ کا حصہ تو نہیں ہے. اور فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ جی. اور اس میں یہ دیکھ لیجیے کہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، اس میں شامل ہے، اور پھر فساد بھی پھیلانا. تو اب آپ کی باری ہے، خود سے ترجمہ کرنا ہے اپنے عربی کو دیکھ کر، اور اپنے الفاظ میں بالکل، پھر نیچے والے ترجمے کے ساتھ میچ کریں.
چلیے جی، اب ہم چلتے ہیں اس باغ کی طرف کہ فاسقین جو ہیں اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں و تعلقات کو صرف تیری اطاعت کریں، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، بلکہ آپ اپنا یہ انداز بنا لیں کہ جہاں کہیں کچھ ایسا ہو رہا ہو آپ کہیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم نے ان میں اصلاح کروانی ہے، ان کو آپس میں جوڑنا ہے، تو اللہ تو ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی دے۔ تو آپ کے پلان میں کیا شامل ہو؟ اپنے رشتہ داروں سے محبت و احترام کے ساتھ پیش آئیے، ان کی مدد کیجیے، عمومی طور پہ بھی انسانوں کو آپس میں جوڑیے، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ ہر آنے والا دن جو ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ نظر یہ آتا ہے کہ مسلمان مزید تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، مزید اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقسیم ہو رہے ہیں کہ یہ تم نے ایسے ایکشن کیا تو یہ ایسے تھا، وہ ایسے تھا تو یوں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی بات ہے اس کی بیس پر یہ امت جو ہے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کٹ کے آئیے جی اسماء و افعال دیکھ لیتے ہیں۔ تو بتائیے جی عہد کی جمع کیا ہے؟ عہود، یہ آواز آ رہی ہے؟ عہد کی جمع کیا ہے؟ اور عہود، میثاق کی جمع عہود، مواثیق، اور عہد کی جمع اراضی، اراضی، اور خاسر کی جمع خاسرون، خاسرین۔ خاسرین۔ اچھا آج جتنی بھی جمع ہے نا یہ ساری ذرا ڈفرینٹ سی ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑا سا ان پہ توجہ دینا ہے۔ تو ایک دفعہ اور ذرا بتائیں عہد کی جمع کیا ہے؟ عہود، 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 اور میثاق کی جمع مواثیق، 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 اور ارض کی جمع اراضی، اور خاسر کی جمع خاسرون، خاسرین۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کو ہم نے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو شارٹ ٹیبل ہے ماشاءاللہ آپ سب نے بتا دیے تھے، ایک ایک دفعہ آپ میں سے کروا بھی دیں، اس سے یہ ہوتا ہے سب کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ جی سسٹر عروج کروائیے۔ نقض ينقض انقض ناقض منقوض نقض نون قاف ضا ناصر باب سے۔ ویری گڈ جی، ایکسلنٹ سسٹر۔ بردر طارق اگلا کروائیے۔ قطع یقطع اقطع قاطع مقطوع قطع، باب فتح سے قاف تا عین۔ ویری گڈ سسٹر نعیمہ عمران اگلا کروائیے۔ السلام سسٹر علیکم ہیں سر۔ ہمارے ساتھ؟ وعلیکم جی سر، السلام جی۔ آمرا یامرو مر، عامر معمور امر، اس نے حکم دیا، ناصرہ ایکسلنٹ کے باب سے۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر زاہدہ شاہد۔ خسرہ یخسرو اخسر خاسرون ڈیش خسر خسران خسرانن، باب سمیہ اور خاسارہ مادہ خاسرہ۔ ٹھیک ہو گیا، سین لگا، ٹھیک ہے جی، ویری گڈ۔ اور یہ آگے آپ کا وعدہ کے پیٹرن کے اوپر وصلہ، وصلہ یسلو، اور سل، واصل، موصول، وصول۔ تو اردو میں یہ عام استعمال کے ہیں تو اس لیے ہمیں اس نے جوڑا اس سینس میں۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ کوئی سوال ہے ایک آدھ تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم گرامر کی طرف پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، ہماری ایک سسٹر کا پیغام آیا ہوا ہے، بلکہ آپ سب کا بہت شکریہ، سب سر نے آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے؟
جی الحمدللہ سسٹر، اللہ کا بڑا شکر ہے. شی از جی شی از ریکورنگ ویری فاسٹ ماشاء اللہ. تو آپ سب کی دعاؤں کا یقیناً اس میں حصہ ہے، اور ماشاء اللہ بہت بہتر ہے. تو آپ مزید بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اچھا جی، آپ گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. سوری سسٹر عظمیٰ انشا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، فرمائیے. سسٹر عظمیٰ آپ نے انمیوٹ کیجئے، مجھے آواز نہیں آ رہی ابھی آپ کی. جی سسٹر نہید، شکریہ آپ کے میسج کا بھی. چلو چلیں جی، میرا خیال ہے وہ تو سسٹر شاید ہاتھ کھڑا کر کے بھول گئی ہیں کہ انہوں نے کچھ کہنا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آج کے سبق میں، آپ پچھلے سبق میں ناصرہ کے وزن پر آنے والے آپ نے کچھ افعال جو پہلے پڑھے ہوئے تھے ان کی پریکٹس کر رہے تھے. مزید ہم کریں گے، اور پھر آج دارابا کے بھی کچھ ایڈ کریں گے. تو یہ آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے اتنے زیادہ افعال کی پریکٹس کرنے کی. تو خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میں خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جو آگے نہیں آتے وہ بھی کوشش کریں. اور یقیناً آپ جب یہاں پبلکلی بھی کریں گے اشارے اور پریکٹس کریں گے، کانفیڈنس بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ سیکھنے میں بھی تیزی آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو پتہ ہے ہمیں یہ 4 ابواب کے اوزان کے اوپر فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ پر آتے ہیں. اور ہم نے وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا، جتنی دفعہ آپ کو یہ دکھائی جائے نا، ایک دفعہ معنی ذہن میں لایا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے. ایک تو معنی پکا ہو جائے گا، پھر اس سے ملتا جلتا کون سا فعل کیا ہے وہ بھی ذہن میں لایا کریں. تو انشاءاللہ یہ بڑی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. کیا آپ کو پھر مزید ملتے جلتے افعال انشاءاللہ کرنے میں روین سیشن کی طرف بڑھے ہیں. تو آئیے ناصرہ کے باب پر مزید. اچھا، میں کروں گا یہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو سلائیڈ دکھاؤں اور آپ سلائیڈ سے، تو اب میرا خیال ہے ہم اس قابل ہیں کہ ہم خود سے بھی کر سکتے ہیں. ایم اے رائٹ؟ تو میں ایک فعل کو بولا کروں گا، آپ اس کو کہ میں ٹیبل میں، جو ٹیبل کے اندر جو لسٹ ہوئے ہیں اس میں یعنی جس 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 سیکوینس میں وہ ہے اس میں بولوں گا. آپ میں سے آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، جو کروانا چاہے گا وہ کروائے گا، اس کے بعد دکھایا کروں گا کہ آپ نے ٹھیک کروایا یا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. اس طرح سب کی اچھی پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو پہلے تو چلیں سسٹر زاہدہ شاہد آپ کروا دیں. ناصرہ کے وزن پہ کافر آپ کروائیں. کفرا، یکفرو، اکفر، کافرون، مکفورون، کفر. کل یا ایہا الکافرین، اس نے کفر کیا. کافرون، ٹھیک ہے جی. کافر ہے، اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا. اس معنی میں 461 بار ہے قرآن میں. دیکھیں اگر اس ایک ٹیبل کی پریکٹس آپ کی اچھی ہو، قرآن کے 461، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ افعال کا سیکھنا سب سے مشکل ہوتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ اس ایک ٹیبل سے چلیں. اس کی پریکٹس سسٹر عروج آپ بھی کروائیں. کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفر قل یا ایہا الکافرون. کفر اس نے کفر کیا، اس نے انکار. ڈاکٹر سمینہ آپ بھی کروائیں. کافر یکفر اکفر کافر مکفور کفر، اس نے انکار کیا. کل یا ایھا الکافرون. نصرہ کے واسطے ہے کافارا. ویری گڈ. کافارہ. اوہ یہ دکھانا نہیں تھا. اچھا چلیں، اب اگلا جو ہے نا وہ ہے شعارہ. شعارہ تو یہ سسٹر مسرت آپ کروائیں گی اس کو خود سے دیکھے بغیر، کوشش کریں. شارٹ ٹیبل. شعر یشعر اشعر شاعر مشعور شعور. اس نے ویری گڈ. شعور رکھا، وہم لا اس نے یشعرون. جانا، اس نے شعور رکھا، اس نے گمان. شعارہ دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا کروایا ہے.
اچھا اس سے پہلے کہ میں دہراؤں ایک دفعہ اور بردر طارق آپ بھی کروائیں. شعر يشعر اشعر شاعر مشعور شعور. دیکھیں ان کا تو ایسے لگتا ہے یہ بچپن سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اتنی اچھی پریکٹس ہے ماشاءاللہ. تو شاعرہ یشعر اشعر, شاعر مشہور شعور. ٹھیک ہے جی, تو ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں آگے سسٹر عمرانہ شمیم. تو سسٹر اگلا ہے صدقہ. صدقہ کوشش کریں. صدق يصدق تصدق صادق مصدوق صدق اس ویری نے گڈ, سچ کہا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ سسٹر. سسٹر عظما انشاء آپ بھی کروائیے. سسٹر عظما مائک کے اوپر جی. صدق يصدق اصدق صادق مصدوق صدق اس نے سچ کہا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, اس نے سچ کہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب نے بھی سچ کہا. صدقہ یصدق اصدق صادق مصدوق اور صدق. ٹھیک ہے جی. اچھا فاسقہ. فاسقہ سسٹر سر مومنہ یہ الف شاہد بیٹھ لگائیں کوشش کریں. بالکل. فسق يفسق افسق جی فاسق داش فسق يفسق افسق فاسق ٹھیک ہے. داش فسق اس نے نافرمانی کی. اس نے نافرمانی کی, فسق کیا. کسی نے کچھ پوچھا تھا, سوری میں سن نہیں سکا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ صدقن آئے گا یا صدقن. سر دو اچھا پیش ویری ہوں گے نا گڈ. اس پہ یہاں پہ. ہاں سسٹر یہ بتائیں, اچھا ایک تو یہ یاد رکھیں جو مست ہے اس میں ضروری نہیں ہے زبر زیر پیش کا فرق ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے. جیسے نصر دیکھیں اس پہ زبر ہے, کفر پہ پیش ہے, شعور پہ دونوں پہ پیش ہے, صدق پہ نیچے زیر ہے. ہاں اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ صدقن ہوگا یا صدقن یا صدقن تو وہ تینوں ہی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسم جو ہے تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے. سر یہی تو ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں دو زبر دو زیر یا دو پیش لگانے ہیں سر. نہیں سسٹر اس پہ تو تینوں لگ سکتے ہیں نا. وہ تو جب عبارت کے اندر آئے گا, آیت کے اندر آئے گا, وہاں ہم دیکھیں گے. جب ایک اسم ویسے ہے تو وہ تینوں علامتوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. تو اچھا جی آئیے جی اگلا ہے. اچھا فاسق کا ہو گیا, وہ بھی دیکھ لیں. فاسق یفسق افسق فاسق ڈیش فسق. تو اچھا اگلا جو ہے فسقہ ہو گیا. تو اب ہم کرتے ہیں کاتمہ. کاتمہ ہم نے کیا تھا, تو کون کروائے گا؟ آگے کس کی باری تھی؟ سسٹر مومنہ نے کروایا تھا. سسٹر عروج کروائیں. کاتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتم اس نے کتب. کتمن یا ہاں اس کا مصدر دوبارہ بولیں. کتم کاتمن. اس کا مصدر ہے کتمان. ٹھیک ہے سوری ہاں کتمان. اچھا چلیں اس کو بردر طارق ایک دفعہ کروا دیں. اور کتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. کتمان تو معنی کیا اس کا بتائیں. اس نے چھپایا. ہاں جی, کسی چیز کو چھپانا جو ہے, جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو. کتمان. ٹھیک ہے جی. آئیے فاسقہ سے اسما کی 3 چابیاں. ABCD کون سے ٹھیک ہے؟ ہاں یہ یاد رکھنا ہے, فاسقہ سے اسما کی, افعال کی نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. فاسق ڈیش اور فسق. اوکے کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ شاعرو
اچھا، ایک اور آپ کو بات میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جو آپ شارٹ ٹیبل کرتے ہیں نا، کبھی گھر بیٹھے ہوئے جو پریکٹس کر رہے ہوں، ایک دفعہ اس کا پورا ٹیبل بھی خود سے کوشش کر لیا کریں. بعض اوقات آپ جب چونکہ آپ یہاں پہ شارٹ ٹیبل ہی پڑھتے ہیں تو قرآن میں کوئی اور ہوگا تو آپ جیسے شعرا شعرو، اب یہ بڑا مختلف سا لگے گا. دیکھیے گا ٹیبل شعرا شعرو شعرتا شعرتو شعرتم شعرنا، ہے نا؟ تو وہاں آئے تو شاید آپ کو ذہن میں نہ آئے یہ شعرا کے ٹیبل سے ہے. تو کیونکہ یہاں تو ہم صرف مختصر دیکھ رہے ہیں نا، شعرا یشعرو اشعر شاعر مشعور، تو تھوڑا سا اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو ذرا بہتر ہو جائے گا. تو یہ محسوس کرنے کا معنی بھی ہے اس کا شعرا، یہ بھی یاد رکھیں. محسوس کیا جمع کا ہے. وہ سب کفر کرتے ہیں، یہ تو آسان ہے، ABCD بتائیں. وہ سب ہے. اور سر سلائیڈ شو نہیں ہو رہی. سلائیڈ نہیں شو ہو رہی سر ہو رہی ہے سر پلیز. سر ہو رہی ہے. سسٹر، آپ کی سسٹر پھر آپ نے کوئی اور سکرین کھولی ہوگی نا، اس کو سلائیڈ سکرین پہ لے جائیں. تو یکفرون، بالکل ٹھیک ہے جی، بی از دی رائٹ آنسر. اور لا یشعرون، تو یہ آپ کا بھی ابھی آپ نے کیا ہے شعرا شعرو، تو اسی طرح اس کا یشعرو یشعرون، اور شروع میں لا لگ گیا تو اس کی وجہ سے نہیں بن گیا معنی. تو بالکل آپ لوگ صحیح بتا رہے ہیں، وہ سب محسوس نہیں کرتے ہیں، کریں گے ان کنتم صادقین. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ماشاءاللہ آپ نے پہلے فاتحہ کے پیٹرن پر کیے، کلاس میں پھر ناصرہ پہ کچھ چند آپ نے پچھلی کلاس میں کیے تھے، کچھ ہم نے آج کیے، اور یہ تقریباً کوئی 2021 کے قریب آپ نے ناصرہ کے باب کے وزن پر افعال کیے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ اسی باب کے وزن پر افعال آتے ہیں. مجھے ابھی پرسنٹیج ذہن میں نہیں آ رہی کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ. تو یہ باب جو ہے اس کو، اور یہ آسان بھی ہے، یہ مزے کا ہے. ذرا ڈفرینٹ سا بھی لگتا ہے نا، ناصر ینصر عنصر، ناصر منصور نصر، خلق یخلق اخلق، خالق مخلوق خلق. تو بس یہ پریکٹس انشاءاللہ اچھی کر لیں تو اتنے زیادہ افعال اور اتنے زیادہ الفاظ کا معنی آپ کو قرآن کے آ جائے گا. اب چونکہ ہم نے آج ہی دارابا کے بھی کچھ کرنے ہیں، تو دارابا کا پہلے ذرا پریکٹس ایک دفعہ آپ سارے کروائیں نا، ذرا مجھے بتائیں کیسے. میرے اشارے دیکھیں اور جواب دیں. داربا داربا یدربو یضربو یضرب اضرب اضرب داربن ضربون ضارب مضروب مضروب مضروبون ضرب ضربن. بس ٹھیک ہے. اگر آپ کا دارابا کی پریکٹس اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ بڑے اچھے سے کر لیں گے. تو یہ ہے جی، قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں. تو ہم نے اس میں سے بڑی تعداد کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دارابا کا آپ نے پریکٹس کروا دی، تو دارابا کے وزن پر ہے راجعہ. راجعہ. اور سسٹر نعیمہ عمران، آپ کروائیے اس کا ٹیبل. راجع یرجع ارجع راجعون ڈیش رجوعون. تو کیا معنی ہوتا ہے راجع کا؟ وہ لوٹا. وہ لوٹا، پلٹا، اس نے رجوع وہ کیا. پلٹا. راجع جی ٹھیک ہے. وہ پلٹا یا راجع لوٹا. یرجع ارجع راجع ڈیش رجوع، کیونکہ جو لوٹا تو وہ خود ہی لوٹا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھا اس کا جو اگلا ہے وہ میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں. ہاں بڑا اہم ہے، یہ بھی چلیں. اس وزن پہ بڑے آتے ہیں. ظالمہ. ظالمہ سسٹر زاہدہ شاہد کوشش کریں. سلامہ یظلم یظلم ظالم مظلوم ظلم، اس نے ظلم کیا. ویری گڈ.
تو ظالم اسرائیل، مظلوم فلسطینی، اور ظلم وہ کر رہے ہیں، اور ظالمہ اس نے ظلم کیا، تو یہ وہ سارے ہم مسلمان بھی اس میں حصے دار ہیں جو چپ بیٹھے ہیں. تو ظالمہ، یظلم ازلم، ظالم مظلوم، ظلم. جی اگلا ہے ظالمہ ہو گیا. اور یہ 266 بار دیکھیں قرآن میں. اردو میں اس کا عام استعمال ہے، اس لیے مجھے یقین ہے آپ سب کو آسانی سے آ گیا. تو ملکہ جو ہے نا سسٹر، میں جو نام، یہ سسٹر ریحانہ صدیقی، ذرا میں چاہ رہا ہوں نئے لوگوں کو چانس دیں. سسٹر ریحانہ صدیقی، ملکہ ایک ہے دارابا کے پیٹرن پر. جی ملکہ، یملکو، املکا، مالکن، مملوکن، ملکن، وہ مالک ہوا، مالک یوم الدین. اچھا سسٹر، ایک دفعہ ذرا آپ دوبارہ سے بولیں، اور ایک بولیں، پہلے والا بولیں کیا تھا؟ ملکہ، آپ بولیں مضارع. ملکہ، یملکو یہ مضارع ہے. ویری گڈ. یملکو، املکا، املک، املک، ساکن کریں اس کو. املک، 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 ٹھیک ہے. مالکن، مملوکن، اور مالکن، کیا اور مالک. نہیں، آپ بھی اسم بولیں، کیا ہوگا اسم؟ جی آخری جو آپ نے مصدر بولا ہے، مصدر دوبارہ بولیں. ملکن، بالکل ملک ٹھیک. زیر ہے نا اس کے نیچے، میم کے نیچے زیر ہے اور جی دو پیش ٹھیک، ہے اوپر. ویری گڈ. تو ملکن، ملک مالک یعنی یوم الدین. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا آپ نے. ڈاکٹر سمینہ ذرا یہی دہرا دیجیے. مالک یوم الدین. صحیح ہے. ہاں جی کاشف بھائی کیا دہرانا ہے؟ یہ مالکہ والا کا. جی. اچھا، مالکہ، یملکو، املک، مالکن، مملوکن، ملکن. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ مالک ہوا. وہ مالک ہوا. ایکسلنٹ جی. وہ مالک ہوا. مالک یملک املک، مالک مملوک ملک. اور آج کا ہمارا جو آخری ہے دارابا کے پیٹرن پر، کاذبہ. کاذبہ کا کروائیں بردر طارق. سر کذب، یکذب، اکذب، کاذب، کاذب، مکذوب، اور کذب. کذبن. ٹھیک ہے جی، کذبن. اور یہ ہے آپ کا کاذبہ، یکذب، اکذب، کاذب، مکذوب، کذب یا کذب، دونوں ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک ہے قادرہ. قادرہ، یقدر، اقدر، قادر، قدیر. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آپ کو پتہ ہے مقدور اور قدر. ٹھیک ہے جی. تو اندازہ کرنا کے معنی میں احاطہ کرنا، چھا جانا، قادرہ اس سینس میں آتا ہے. آئیے ایک دفعہ کروائیے سارے میرے ساتھ. قدر، 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 يقدر، يقدر، اقدر، يقدر، قادر، 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 قدير، قدير، مقدور، قدر. مقدور، قدر. قدر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی تو وہ قرآن پاک کی ایک ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری ہی، یہی آیت ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری ہی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی. عما I hope. یشرکون. ہاں، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں. تو غالباً if I'm not forgetting، حدیث مبارکہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو اتنی زبردست گارنٹی ہے کہ وہ
روز حشر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے پورا کر لے. تو یہ آپ اور میں نے زندگی میں آزمایا ہے اس آیا مبارک کو. میری عادت بھی ہے روزانہ کی، ڈرائیونگ پہ جیسے نکلتا ہوں تو الحمدللہ یہ پڑھتا ہوں، اور اللہ نے بہت موقعوں پہ محفوظ رکھا. تو اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے، آپ پڑھیں گے تو. راجا سے افعال کی 3 چابیاں ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں. تو راجا یرجو ارجے یکسبون، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تو یہ ہمارا ہو گیا ضربہ کے افعال پورے ہو گئے، اور 6 پر ہم نے مشق کی ہے جو 636 بار آئے ہیں قرآن پہ. تو اندازہ کریں 6 صرف آپ نے شارٹ ٹیبل کیے، 636 بار قرآن میں آنے والے افعال آپ نے سیکھ لیے. 3000 سے زیادہ پہلے، تو ابھی آپ نے بیٹھے بیٹھے کوئی تقریباً 4000 سے زیادہ افعال کو معنی، اس کا ٹیبل جو قرآن میں آنے والے ہیں اس کا معنی آپ کو آگے. اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا. تو پریکٹس کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ لوگ پریکٹس کرتے رہتے ہیں ان کی، تو آپ سارے جواب دیں تاکہ ہم ذرا مل کر اس کو کرتے ہیں. تو حل کفرتا، ما نعم کفرتم کفرتو، ما کفرتو. اور اگر میں کہوں حل تکفرون، لا 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 نکفر لا اکفر لا نکفر، نکفر اگر میں کہوں لا تکفرون، لا لا اکفر لا أكفر لا اکفر لا اکفر لا تکفرون، أكفر لا تکفرو. لا لا فرق بھی نکفر، دیکھیں. لا لا نکفر نکفر ویری گڈ. تو حل صدقتم، نعم نعم صدقت صدقنا ویری گڈ. حل تصدقو، نعم 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 اصدقو، نعم اصدق أصدق نام ازدکو. اور یہ آپ ہر ایک کو کہہ بھی سکتے ہیں جس پر آپ کو شک ہو سکے اس دکھ. تو اسے کیا کہنا چاہیے آگے جواب سے، اصدق جواب میں؟ ازدکو أصدق ہاں، یہ کس کو کہیں گے آپ؟ اس دکھ، اس دکھ. جو سچ نہ بول رہا جس اسے. پہ شک ہوگا. بچوں کو ہاں ہی کہتے ہیں نہیں، زیادہ تر. میں کہہ رہا ہوں کس کو کہیں گے، بڑوں کو نہیں کہہ دینا، چھوٹوں کو کہنا. بڑوں کو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا، چاہے وہ جو بھی بولیں. تو اصل میں ہم بڑے جو ہے نا وہ کام خراب کرتے ہیں، چھوٹے ہم ہی سے سیکھتے ہیں، لیکن انہیں کہہ نہیں سکتے ہم. چلیں جی، حل تستکون، ٹھیک ہے نا. ہم حل، چلیں اس کا بتائیں جی، یہ ذرا پتہ چلے گا آپ کا صرف چیٹ باکس میں لکھنا ہے حل نصرکم اللہ. تو پلیز چیٹ باکس میں بولے نہیں، اس کے جواب سے پتہ چلے گا آپ نے کتنا، آپ کو آپ کی اچھی پریکٹس ہے. ہے. پلیز بولے نہیں، چیٹ باکس میں جواب دیں. اور جو لوگ اشارہ کریں گے اسے ہی جواب دے سکتے ہیں، ورنہ غلط دیتے رہیں گے. تو سب لوگ جواب دیں نا، چیٹ باکس میں دیں یا اپنے کانوں کو دے دیں جواب، تاکہ جب صحیح جواب آئے تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ ہاں آپ نے، نعم نصرنا الله ہاں نصر کم اللہ، تو نصر نہ نصرنا اللہ. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. چلیں جی بتائیے، حل تشعرون، کیا جواب دیں گے؟ نعم نعم نشعر نشعر نعم نشعرو. اور یہ منافقین کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، منافقین کے بارے میں، اس لیے تو اگر ہم کہیں گے فسقہ سے حل فسقو، نعم فسق نعم فسقوا حل یفسقون، نعم نعم یفسقون یفسقون نعم یفسقون. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ حل ظلمتا، نعم ما ما ظلمت ما ظلمت ظلمتو کیا معنی ہے اس کا؟ ما ظلمتو. نہیں میں نے ظلم نہیں میں کیا. ظلم نہیں ویری گڈ. تو ہمیں ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ لا تظلم. اور اسے آگے سے لا کیا جواب دینا اظلم چاہیے؟ لا اظلم لا اظلم میں ظلم نہیں کرتا. ہاں جی. تو آپ کیا کہیں گے ہر ایک کو جب کہیں ظلم ہوتا دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ بولیں سارے، لا تظلم لا تسلموا. لا تظلم، لا تظلم، لا تظلم. جی
اچھا جی، حل کذبتا، ما ما کذب ما ما كذبت كذبت استک تو ما أصدق كذبت اوکے أصدق رائٹ جی، لا تکذب، لا لا أكذب لا لا أكذب أكذب ہاں تو جب آپ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں رکھا آپ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، تو آپ نے کہنا لا تکذب لا تکذب. تو ابھی سے ذرا بچوں میں شوق اور وہ ڈال دیں عربی سیکھنے کی، اور یقین جانے بڑا فائدہ ہوگا. میں صرف ایک شکرانے نعمت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میرے صاحبزادہ صاحب، چونکہ میں اکثر ان سے اسی طرح باتیں کرتا ہوں، تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ اب اکثر آتا ہے میرے پاس، کہتا ہے بابا یہ قرآن میں یہ لفظ آیا اس کا معنی بتائیں، اس آیت کا معنی بتائیں، اس میں کیا بات ہو رہی ہے. بعض اوقات خود مجھے کہتا ہے کہ بابا اس کا یہ معنی ہے نا، تو میں بعض حیرت میں بھی بعض اوقات پڑھ جاتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ دیکھا، اس طرح سے کیا. تو اتنا آسان ہے، ہمیں لگتا ہے بڑا مشکل ہے. صرف اگر آپ کی شخصیت سے اظہار ہو کسی چیز کا تو آپ کے بچے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو حل ترجو الی اللہ، کیا کہیں گے جواب میں آپ؟ نعم نعم أرجع إلى الله نعم ارجو الی اللہ. حل ترجعون الی اللہ. نعم 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 نرجع نرجع إلى الله إلى الله. الحمدللہ. تو هل هم راجعون الی اللہ؟ نعم هم نعم راجعون هم راجعون إلى الله. الحمدللہ مکمل ہوا. اب آپ نے اپنی ورک بک بھی کرنی ہے، اس میں جب ایک دفعہ لکھ لیں گے پھر انشاءاللہ یہ کہیں نہیں ہلنے والے، پکے ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.